بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا وقت کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کام کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روح زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرمانبرداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی، اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ باقی واقعہ ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔